کہ معراج کے ضمن میں جو روایات آتی ہیں ان میں بہت اختلاف ہے. ایک تو ہے مجرد وہ واقعہ، وہ تو متفق علیہ ہے. ایک ہے اس خاکے میں جو تفصیلات کا رنگ ہے اس کو جدا جدا ہے مختلف روایات میں. ان میں بھی ایک تو وہ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے میں فٹ ان کر جاتی ہیں کہ ایک واقعہ آپ نے بھی دیکھا، ایک واقعہ ایک اور نے بھی دیکھا. آپ نے بیان کیا تو شاید اس کی کچھ اور ڈیٹیلز آپ بیان کریں گے. ہر شخص کا اپنا ایک ذوق ہے، اپنا ایک مزاج ہے، اسی کے اعتبار سے اس کے ریسیورز ہیں. ایک چیز آپ کے نزدیک آپ کے ذوق کے اعتبار سے اہمیت نہیں رکھتی، وہ آپ سنیں گے یاد نہیں رہے گی، بلکہ اس وقت بھی آپ کے ذہن میں آئے گی نہیں. ایک چیز کی طرف آپ کو زیادہ میلان ہے، اس کو آپ فوراً کیچ کریں گے، پکڑیں گے، محفوظ کر لیں گے. تو ایک ہی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، 2 افراد نے سنا، 5 نے سنا، وہ جب بیان کریں گے تو تھوڑا تھوڑا فرق ہو جائے گا، لیکن ان فرق کو آپ جوڑ کر ایک وحدت بنا سکتے ہیں. تو ایک تو ہے اختلاف اس نوعیت کا، اس میں تو کوئی کسی تعبیر مزید کی کوئی ضرورت نہیں. کہیں یہ ہو جائے گا کہ ایک حصہ اس واقعے کا پہلے بیان کر دے گا، کوئی شخص بعد میں یاد آئے گا وہ بات نہیں اس کو بعد میں بیان کرے گا. یہ تقدیم و تاخیر یہ چیزیں بھی بالکل سمجھ میں آنے والی ہے. عقل انسانی ان کو بآسانی جو ہے ریکنسائل کر سکتے ہیں. البتہ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو انریکنسیلیبل ہیں، وہ بالکل متضاد کی نوعیت کی. مثلا کہیں تو یہ بیان کیا گیا یہ سفر شروع ہوا حتیم سے، کسی واقعے میں ذکر ہو رہا ہے کہ اس کا آغاز ہوا کسی گھر سے، حضور کا اپنا گھر یا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر، حضور کی چچا زاد بہن. کسی میں الفاظ ایسے آ گئے ہیں، آخر میں ذکر کیا ثم استيقظت، تو پھر میں جاگ گیا، جس سے خیال ہوتا ہے کہ یہ سارا معاملہ حالت خواب میں ہوا، نیند میں ہوا، اس لیے کہ استيقظت کے معنی کوئی اور نہیں ہو سکتے، تعویل ممکن نہیں. تو یہ جو مختلف ڈیٹیلز ہیں کہ جو تضاد کی نوعیت کی ہے، ان کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا ممکن نہیں ہے. اس کی تعویل بہت سے محققین کے نزدیک یہ ہے کہ واقعہ معراج بھی ایک بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا. بجائے اس کے کہ اس میں سے ایک کو ہم قبول کریں دوسرے کو رد کریں. میرا اپنا احساس یہ ہے، اگرچہ محققین کے مابین اس معاملے میں اختلاف رہے گا اور رہا ہے، بعض حضرات اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ واقعہ معراج بار بار ہوا ہے. بعض حضرات کی یہ رائے ہے، میں اپنا ذاتی آپ کے سامنے خیال پیش کر رہا ہوں کہ کم سے کم 2 مرتبہ ضرور معراج ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ یہ معراج ہوا ہے بالکل ابتدائی زمانے میں، نبوت کا ابتدائی دور. یہ یوں سمجھیے کہ سن 2-3 نبوی یا سن 42-43 ولادت، اور یہ ہوا ہے حالت نوم میں. وہ روایات جڑیں گی اس کے ساتھ کہ ثم استيقظت، تو پھر میں جاگ گیا. یہ تجربہ جو ہے اس کو نیند میں ایک روحانی تجربے، ایک مکاشفے، ایک رویا سے تعبیر کریں گے. اور یہ جو واقعہ ہے جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں، یہ ہوا ہے سن 12 میں. اور یہ یوں سمجھیے کہ جب آپ کی عمر شریف کا 52واں سال ہے ہجرت سے لگ بھگ 1.5 سال قبل. یہ واقعہ در حقیقت ان تجربات کی کہ جو آج تک ہوئے تھے، یہ ان کی تکمیل ہے، یہ ان کا نقطۂ عروج ہے، یہ ان کا کلائمیکس ہے. اور یہ سفر جو ہے ہرگز نیند میں نہیں ہوا، یہ صرف روحانی تجربہ نہیں ہے، یہ کوئی رویا یا خواب نہیں ہے، بلکہ یہ سفر ہے بجسد شریف، حضور کے جسد مبارک کے ساتھ یہ پورا کا پورا واقعہ پیش آیا. اس زمن میں کیونکہ اس دور میں یہ ریشنلزم کا دور ہے، اگرچہ عام طور پر پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں 18th سینچری ریشنلزم، اس کو 18ویں صدی عیسوی سے منسوب کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ وہ علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آیا، مغرب اور مشرق کا فرق انہوں نے واضح کیا کہ وہاں دیگرگوں ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ. مغرب میں فکر انسانی کئی قلابادیاں کھا چکی ہے، اور مشرق کے کچھ مفکرین ہیں جو ابھی تک 18ویں صدی عیسوی کے ریشنلزم کو چاٹ رہے ہیں. تو مغرب تو ختم ہو چکا، سائنس کے پریمیسز تبدیل ہو گئے، مقدمات چینج ہو چکے ہیں.
اصول بدل چکے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو ابھی وہ نیوٹونین فزکس کو جو ہے وہ لے کر مضبوطی سے پکڑے گئے. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے نزدیک یہ محالات میں سے ہے، ناممکنات میں سے ہے. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر سر سید نے ٹھوکر کھائی تو وہ قابل رحم ہے، معذور ہے. وہ آج سے 100 سال پہلے کے انسان ہیں. لیکن جو لوگ سر سید کے فکر پر اس وقت اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، یہ مقلد محض ہیں. ان کے پاس تو در حقیقت وہ جو کامن سینس نام کی شہری نہیں ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہو کہ ہم کس دور میں یہ بات کر رہے ہیں. یہ آئنسٹائن کی فزکس کا زمانہ ہے. فزکس کے مقدمات تبدیل ہو چکے ہیں. اب میٹر انڈسٹرکٹیبل نہیں رہا. اب سائنس وہاں پہنچ چکی ہے کہ نظری اعتبار سے تسلیم کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی فزیکل آبجیکٹ ویلوسٹی آف لائٹ کے ساتھ موو کرے گا تو اس کے لیے وقت نہیں گزرے گا. حساب نے یہ ثابت کر دیا، اگرچہ ہم اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ رفتاریں انسان کے سامنے دو تھی. ایک آواز کی رفتار، اس سے تو انسان آگے گزر گیا ہے. بندوق کی گولی پہلے جایا کرتی تھی آواز سے آگے، لگتی پہلے تھی، آواز بعد میں آتی تھی. لیکن اب تو سپرسونک جیٹس ہیں، آواز سے کہیں زیادہ ان کی اپنی رفتار ہے. اب صرف ایک رفتار رہ گئی ہے، ویلوسٹی آف لائٹ. وہاں تک پہنچنے کا کوئی تصور ابھی ہمیں حاصل نہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ممکن ہے. وہ انسانی قدرت سے ممکن نہ ہو، اللہ کی قدرت سے ممکن ہے. وہ چاہے بالفعل ہمارے لیے ابھی اچیو کرنا اس کا ممکن نہ ہو، لیکن اب وہ بات عقل میں آتی ہے. حساب کتاب سے وہ بات برآمد ہو رہی ہے. صرف یہ فرق ہے انسانی قدرت اور اللہ کی قدرت کا، جس کی طرف اشارہ کر کے بات شروع کی گئی. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی تو بات اور تھی. اگر یہ فعل حضور کی طرف منسوب ہوتا کہ حضور گئے تو بات اور تھی کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں. حضور گئے نہیں، لے جائے گئے ہیں، اور لے جانے والے وہ ذات ہے سبحان الذی اسری. وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ذوق سے، ہر کوتاہی سے. وہ منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، بالا تر ہے. لہذا اس کی قدرت سے یہ ہرگز بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک لے جائے اور واپس لے آئے اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی. معلوم ہوا وقت نہیں گزرا. یہ چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا آج کا جو ذہن ہے اس کے لیے یہ اب ناقابل قیاس، ناقابل یقین نہیں رہی. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے اسے میں اس حدیث کے حوالے سے آپ کو سنا دوں. میں کچھ بیان کروں گا، میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا اندیشہ ہے. اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں، متفق علیہ، جس میں روایتاً جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابر ہے. اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک ابن صعصعہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم، وہ نوٹ کر لیجئے. یہ انصاری صحابی ہیں، ان میں سے نہیں ہے کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ شوق رہا ہو. یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی اور انہیں اس سے نہایت شغف تھا. نہایت محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا، اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی تھی. چنانچہ بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی. اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے حضور سے کہ ہم نے سنا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، لیکن وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر ان سے اس روایت کو سنتے تھے، اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند ہے، ان کو اس سے بہت شغف تھا. تو صحابہ جو براہ راست حضور سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سنا کرتے.
چنانچہ یہ روایت جو متفق علیہ ہے، یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہیں، عن قتادہ عن انس بن مالک عن مالک بن صعصعہ رضی اللہ تعالی عنہم، حضرت انس بن مالک سے روایت موجود ہے مسلم شریف میں براہ راست ان سے، لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے حضرت مالک ابن صعصعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ روایت کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلۃ اسری بہ۔ اب دیکھیے یہ مرفوع حدیث ہو گئی۔ حضرت صعصعہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا، وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات کے انہیں لے جایا گیا۔ قال بینما انا فی الحطیم وربما قال فی الحجر۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اسی اثنا میں کہ میں حتیم میں تھا، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ حجر آئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اسی حصے کو۔ مضطجعا، میں لیٹا ہوا تھا۔ اذ اتانی آتن، کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ یہ آنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل، یہ بات میں واضح ہو جائے گا۔ فشق ما بین ہذہ الی ہذہ، حضور نے اشارہ فرمایا، اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاک کیا، یعنی من طفرۃ نہرہ الی شعرتہ، یہ جو گڑھا ہے حلق کا گڑھا، یہاں سے لے کر تیرے ناف تک سینہ چاک کیا۔ فاستخرج قلبی، اور میرا دل نکالا۔ ثم اعطیت بطست من ذهب مملوء ایمانا فغسل قلبی، پھر ایک تشت لایا گیا سنہری جو ایمان سے مملوء تھا، بھرا ہوا تھا، تو پھر اس کے ذریعے سے میرے اس قلب کو، سینے کو دھویا گیا۔ ثم غسل ثم اعید وفی روایت، اس کے بعد اس کو لوٹا دیا گیا اور پھر وہ زخم بھی سی دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ ایمانا وحکمتا، اسی طریقے سے پورے پیٹ کو بھی صاف کیا گیا مائے زمزم سے، اور اس میں بھی ایمان اور حکمت بھر دیے گئے۔ ثم اعطیت بدابۃ، پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا، دون البغل فوق الحمار، جو بغل یعنی خچر سے تو کچھ چھوٹا تھا، اور حمار یعنی گدھے سے کچھ بڑا تھا۔ اب یہ تو سفید تھا۔ یقال له البراق، جس کا نام براق ہے۔ وَيَدَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ، اور اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ پر جا کر پڑتا تھا۔ فَعِلْتُ عَلَيْهِ، میں اس پر سوار ہوا۔ فَانْطَلَقَ بِي جبرائیل، اب یہاں نام آ گیا، وہ آنے والے کون تھے؟ پھر چلے میرے ساتھ حضرت جبرائیل، حتی اتت سماء دنیا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے، جو پہلا آسمان۔ اب یہاں دیکھیے وہ روایت میں جو زمینی سفر کا درمیانی حصہ ہے وہ رہ گیا ہے، دوسری روایات سے ہم اس کو جوڑ کر جمع کرتے ہیں کہ پہلا زمینی سفر ہے، مسجد اقصیٰ تک پہنچے ہیں، وہاں جا کر روایت میں آتا ہے میں نے وہی اپنے اس خچر کو باندھا، براق کو، جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے، اور پھر وہاں میں نے نماز ادا کی۔ بہت سے لوگ جمع ہوئے، میں منتظر تھا کہ کون نماز پڑھائے گا، کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا، میں نے نماز پڑھائی، اور پھر جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ تمام انبیاء سے جو اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں، اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی۔ یہاں سے پھر شروع ہوا ہے وہ دوسرا سفر۔ لیکن جب پہلے آسمان تک پہنچے، فاستفتح، انہوں نے دستک دی، کھلوانا چاہا۔ قیل من ھذا، پوچھا گیا کون ہے؟ قال جبرائیل، انہوں نے جواب دیا جبرائیل۔ قیل ومن معک، پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ دیکھیے یہاں ذہن میں رکھیے گا، اس امکان کو کوئی شخص مسترد نہیں کر سکتا کہ ان ملائکہ کے علم میں ہو، لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ قانون قانون ہے، دروازے پر دستک دینی ہوگی، آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنی ہوگی، چاہے علم میں ہو۔ جج جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کبھی نہیں دے گا، وہ تو مقدمے کی سماعت ہوگی،
شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. ذاتی علم کی بنیاد پر کرنا ہے تو وہ خود کسی اور عدالت میں اس مقدمے کو منتقل کرے اور وہاں گواہ کی حیثیت سے پیش ہو. تو قانون قانون ہے. پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد مرسل الیہ. پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ قال نعم. انہوں نے فرمایا ہاں. قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت. اس کے بعد کہا گیا مرحبا ان کے لیے، تہنیت ہے، مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے، کیا ہی اچھے ہیں وہ جو لائے گئے ہیں. پھر وہ سمائے دنیا جو ہے اس کا دروازہ کھولا گیا، میں اس میں داخل ہوا. فاذا فیہا آدم. میں نے دیکھا وہاں حضرت آدم تشریف فرمائے. فقال ھذا ابوک. جبرائیل نے کہا کہ آپ کے جد امجد ہیں. فسلم علیہ. ان کو سلام کیجئے. فسلمت علیہ. میں نے انہیں سلام کہا. فرد السلام. انہوں نے سلام کا جواب دیا. ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. خوش آمدید ہے، مرحبا ہے صالح بیٹے اور صالح نبی پر. ثم صعد بی. پھر مجھے اور اٹھایا گیا. حتی اتى السماء الثانیہ. یہاں تک کہ جبرائیل پہنچ گئے دوسرے آسمان تک. فاستفتح. پھر وہی سوال و جواب ہے، میں ترجمہ نہیں کروں گا. قیل من ھذا؟ قال جبرائیل. قیل ومن معك؟ قال محمد. قیل وقد ارسل الیہ؟ قال نعم. قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت. جب یہ سارا اس کارروائی کے بعد داخل ہوئے ہیں دوسرے آسمان پر. فاذا یحییٰ وعیسیٰ وہما ابنا خالۃ. وہاں میں نے دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں اور یہ خالہ زاد بھائی ہیں. قال ھذا یحییٰ وھذا عیسیٰ فسلم علیہما. فسلمت فرد. ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. انہوں نے بھی کہا خوش آمدید اور مرحبا. ایک صالح بھائی اور صالح نبی کو یہاں نوٹ کیجیے گا. حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ بنی اسرائیل میں سے، لہذا حضور کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، بھائی کہہ رہے ہیں. آدم جد امجد ہے، انہوں نے بیٹا کہا ہے. مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح. وہ نبی تو ہے، سب کہیں گے نبی، لیکن کوئی بھائی کہے گا، کوئی بیٹا کہے گا. ابراہیم بیٹا کہیں گے، موسیٰ وہ بھائی کہیں گے جن کی نسل سے آپ نہیں ہیں. وہ جو براہ راست نسل چلی آ رہی ہے اس میں جو ذکر کرے گا وہ بیٹے کے نسل کرے گا. ثم صعد بی الی السماء الثالثة فاستفتح. قیل من ھذا؟ قال جبرائیل. قیل ومن معك؟ قال محمدا. قیل وقد ارسل الیہ؟ قال نعم. قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت اذا یوسف. قال ھذا یوسف فسلم علیہ. فسلمت علیہ فرد. ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. اب مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ بات آپ نے سمجھ لی. اب تیزی کے ساتھ میں اس حدیث کو پڑھ دینا چاہتا ہوں. ثم صعد بی. پھر مجھے اور بلندی پر لے جایا گیا. حتی اتى السماء الرابعة فاستفتح. قیل من ھذا؟ قال جبرائیل. قیل ومن معك؟ قال محمد. قیل وقد ارسل الیہ؟ قال نعم. قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا ادریس. فقال ھذا ادریس. فسلم علیہ. فسلمت علیہ فرد. ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. یہاں ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے. ثم صعد بی حتی اتى السماء الخامسة فاستفتح. قیل من ھذا؟ قال جبرائیل. قیل ومن معك؟ قال محمد. قیل وقد ارسل الیہ؟ قال نعم. قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا هارون. قال ھذا هارون. فسلم علیہ. فسلمت علیہ فرد. ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. ثم صعد بی حتی اتى السماء السادسة فاستفتح. قیل من ھذا؟ قال جبرائیل. قیل ومن معك؟ قال محمد. قیل وقد ارسل الیہ؟ قال نعم. قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا موسیٰ. قال ھذا موسیٰ. فسلم علیہ. فسلمت علیہ فرد. ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح. چھٹے آسمان پر یہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. فلما جاوزت بکا. جب میں آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ روئے. قیل ما یبکیک. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی. کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بہت بعد ان کی بعثت ہوئی ہے. يدخل الجنة من امته اکثر ممن يدخلها من امتی.
میرے بہت بعد آنے کے باوجود ان کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی۔ بہرحال اپنی امت کا خیال تو ہے، وہ شفقت جو نبی اور رسول کو اپنی امت پر ہونی چاہیے وہ ہے بتمام و کمال۔ اسے معاذ اللہ کسی حسد پر معمول نہ کیجیے، بلکہ وہ جو احساس ہوا ہے اپنی امت کی محرومی کا، وہ ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیفیت طاری کی۔ ثم صعد بھی، پھر مجھے اور بلند کیا گیا، الی السماء السابعۃ، ساتویں آسمان پر، فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیل وقد بعث الیہ قال نعم قیل مرحبا بہ فنعم المجیء جاء فلما فرغت فاذا ابراہیم قال ھذا ابوک ابراہیم فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح۔ حضرت ابراہیم نے پھر استقبال کیا، خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے۔ ثم رفعت، اب ذرا یہاں نوٹ کیجیے گا، یہاں سوئد تو نہیں آیا، سوئد ابھی نہیں آیا، رفعت، پھر مجھے اور بلند کیا گیا الی سدرۃ المنتہا۔ یہ سدرۃ منتہا ہے جس کا ذکر ہے سورۃ النجم۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ وہ آیات ذرا آپ کو سنا دوں۔ سورۃ النجم کی ابتدائی آیات کی تشریح اور تفسیر میں بہت اختلاف ہے، وہ مشکلات القرآن میں سے ہے، قرآن کے مشکل ترین مقامات میں سے۔ بہرحال ایک مشاہدہ ہے جو حضور کو کرایا گیا، وہ اس کا ذکر ہے، وہ کیا تھا میں اس سے بحث نہیں کر رہا۔ تو اس مشاہدے کے ضمن میں آگے چل کر فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ محمد نے دیکھا، ان کی نگاہوں نے دیکھا، ان کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں۔ اس کی طرح میں اشارہ کر چکا ہوں، ایک ہمارا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وسوسے بھی ہوتے ہیں، جو دیکھ رہا ہوں یہ آگ ہے یا آگ کسی صورت ہے۔ آج کل تو میں نے دیکھے ہیں بہت سے لیمپ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ واقعتاً انسان کو نظر آتا انگارے، ہر آدمی دھوکہ کھا جائے، لیکن ہے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو ہماری آنکھ تو دھوکہ دیتی ہے، لیکن نبی کا جو مشاہدہ ہوتا ہے وہ آنکھ اور قلب کی یکجائی کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کہیں کوئی فرق و تفاوت نہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری، لوگوں کیا تم ان سے جھگڑتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جو وہ دیکھتے ہیں؟ ان چیزوں کے بارے میں جھگڑا ہو سکتا ہے جو کہیں سے سنی سنائی ہو، لیکن تم جھگڑ رہے محمد سے ان چیزوں کے بارے میں۔ افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری، اور انہیں تو وہ مشاہدہ ایک بار نہیں ہوا، ایک بار اور بھی ہوا ہے۔ کہاں ہوا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت المأوا، اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ماوا ہے، وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جو ٹھکانہ بنے گی اللہ کے نیکوکار بندوں کا، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ فادخلوہا خالدین، وہ بھی وہی ہے۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے جن احادیث میں جنت کے احوال اور ان کے مشاہدات آئے ہیں وہ وہی تو ہے، اس لیے اس کے مشاہدات ہیں، اس روایت میں ان کا ذکر نہیں۔ سدرہ عربی زبان میں کہتے ہیں ایک بیری کے درخت کو، منتہا یہ انتہا سے ہے، جہاں جا کر کوئی چیز ختم ہو جائے۔ یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ خیر یہ تو ہم تو کیا سمجھیں گے، ابھی میں عرض کروں گا۔ قرآن مجید نے یہاں ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ ہر شخص یہ جان لے کہ یہ میرے فہم سے بالا تر ہے۔ ذکر ہو رہا ہے، واقعہ ہے، بیان کرنا ضروری ہے، لیکن تم اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ منتہا یہ کس اعتبار سے ہے؟ یہاں سے آگے مخلوق کا گزر نہیں ہے، یہ انتہا ہے، یہاں سے آگے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے۔ اور یہاں نوٹ کیجئے اس سے آگے جانے کا کہیں محمد رسول اللہ کا بھی ذکر نہیں، یہ ہماری شاعری میں ہے کہ اس سے بھی آگے حضور گزر گئے۔ قرآن مجید میں، حدیث میں کہیں ذکر نہیں، حضور بھی یہی تک گئے۔ البتہ ذہن میں رکھیے اس کے بارے میں یہ وضاحت آتی ہے، وحی الہی بھی یہاں نازل ہوتی ہے اور یہاں سے فرشتے لیتے ہیں۔ جو چیز اترتی ہے وہ بھی اولاً یہاں بلا واسطہ، آگے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ وہ حریم کبریا ہے، اس حرم میں داخلہ نہیں ہے۔ یہاں وہی بھی آئے گی تو یہاں سے لے لیں گے ملائکہ اور نیچے لے کر جائیں گے، اور جو کچھ عالم خلق کی کوئی شے آئے گی وہ بھی یہیں تک، اس سے آگے نہیں۔
لہذا یہاں نوٹ کیجئے قرآن نے بھی وہاں ذکر کیا تو سدرۃ المنتہا کے پار کا نہیں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ۔ یہ ہے وہ بات جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا، جبکہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپے ہوئے تھا، جو ڈھانپے ہوئے تھا وہ نہ زبان ادا کر سکتی ہے، نہ انسانی زبان میں وہ الفاظ اور حروف ہے کہ جو اس کی تعبیر کر سکے، نہ اس کا کوئی تصور انسان کے لیے ممکن ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، وہ نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کوئی خیال تک بھی کبھی آیا۔ اب اسے بیان کرے تو کن الفاظ میں؟ کمیونیکیٹ کیسے ہو؟ کمیونیکیشن تو ہوتی ہے کسی ایسے چیز کے حوالے سے جس کا آپ کو تجربہ ہو، آپ کی دید یا شنید میں آئی ہو، آپ کے ذہن میں اس کا کوئی تصور ہو، اس کے حوالے سے ہو سکتی ہے بات۔ لہذا یہاں دیکھیے انداز کیا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، تجلیات ربانی کس نوعیت کی، کس کیفیت کی حامل تھی؟ وہ نزول جو ہے تجلیات کا براہ راست جو ہو رہا تھا وہ ہے اس کا نزول، محبت تجلیات ربانیہ، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا۔